السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد امجد۔ آج ہم گلیات کے ایک مشہور علاقہ سمندر کٹھا میں، جہاں کل ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، اور اس افسوسناک واقعے میں جہاں باک ہونے والے اسسٹنٹ لائن مین حبیب الرحمان کے گھر موجود ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ حبیب الرحمان کے بھائی مشتاق اور اسی طرح ان کے ماموں گلخطاب اور سیاسی و سماجی رہنما مولانا الیاس صاحب اور دیگر موجود ہیں۔ اس افسوسناک واقعہ کے اصل حقائق ان سے معلوم کرتے ہیں۔ مشتاق بھائی، آپ اپنے بھائی کے متعلق اور اس افسوسناک واقعہ کے متعلق جو تفصیلات ہیں وہ بتائیں۔ السلام علیکم جناب، میرے پیارے بھائی حبیب الرحمان صاحب، تھوڑا سا تعارف یہ ہے کہ ان کی عمر تقریباً 34 اور 35 سال کی تھی۔ ان کے والد صاحب بھی وابٹا کے ملازم تھے، سن کوٹے پہ یہ بھرتی ہوئے ہیں۔ تو یہ 3 بھائی ہیں ان کے، اور کل 4 بھائی تھے، یہ علیحدہ رہتے تھے۔ والدہ ان کے ساتھ تھی، بیوی اور ایک بیٹی ہے، تو مطلب یہ والدہ ان کے ساتھ تھی۔ تو کل اس طرح ہوا، ایک دن پہلے وابٹا والوں نے اس کو کہا کہ آپ جائیں وہاں پہ، وہ کچھ کام کریں۔ تو یہ آئے، انہوں نے کچھ کام کیا۔ دوسرے دن صبح سویرے ان کو کال کی گئی کہ آپ کو اپنی ڈیوٹی پہ نہ آئیں، ادھر جا کے اپنا یہ کام جو ان کے ذمہ لگایا گیا تھا وہ کریں۔ ایک بندہ اور بھی ان کے ساتھ نومینیٹ تھا، لیکن وہ موقع پہ ابھی پہنچا نہیں تھا، راستے میں تھا یا کہیں اور تھا، اس کے ساتھ اس کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا۔ تو حبیب الرحمان بھائی نے سب سے پہلے ٹرانسفارمر کے ارد گرد جتنی بھی جاریاں تھیں وہ صاف کیں۔ اس کے بعد 2-3 بندے ایسے تھے کہ ان کے ساتھ کچھ گفتگو کی، اور پھر اس کے بعد پول پہ چڑھ گئے اپنے تمام سیفٹی میجرمنٹ کے ساتھ۔ جو ہی وہ اوپر چڑھے، انہوں نے تھوڑا بہت کام کیا تو فوراً پہلے لائٹ کے متعلق انہوں نے آگاہ کر دیا تھا اپنے ایس ڈی او وابٹا کو۔ اس نے کہا بے فکر ہو کہ آپ اس طرح کریں کہ اپنا کام کریں، میں لائٹ 2 بجے تک تقریباً بند رہے گی۔ ان کی بقول انہوں نے 1-2 آدمیوں کو کہا بھی ہے کہ 2 بجے تک انشاءاللہ آج لائٹ بند رہے گی اور ہم یہ کام اپنا ختم کریں گے۔ تو ان کے ساتھ جو بندہ تھا وہ ابھی تک نہیں پہنچا تھا، پتہ نہیں کہاں تھا۔ جو ہی وہ پول پہ چڑھے، انہوں نے تھوڑا بہت کام کیا تو اس دوران لائٹ آ گئی، جبکہ اس کو آنا نہیں چاہیے تھا، بند کیا ہوا تھا، پہلے اس نے اطلاع دی تھی۔ تو فوراً 11,000 وولٹیج کا ان کو جھٹکا لگا اور ڈیتھ ہو گئی۔ تو اس دوران 2 گھنٹے تک لاش جو ہے وہ اسی پول پہ لٹکی رہی۔ وابٹا والوں کے ساتھ ہم نے کافی لوگ جمع تھے، انہوں نے رابطے کیے لیکن کسی نے بھی نہیں فون اٹھائی۔ تو اس کے بعد ریسکیو 1122 کو اطلاع دی گئی، وہ آئے، انہوں نے لاش نیچے اتاری، پھر ہم اس کو پوسٹ مارٹم کے لیے RHC نفیگلی سول اسپتال میں لے گئے۔ وہاں پہ بھی 3 گھنٹے تک ہماری لاش پڑی رہی۔ ڈاکٹر صاحب نے ایمبولینس میں آ کے دیکھی، دیکھنے کے بعد کہا کہ بھائی اس کو اوپر لانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے بھی، مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جنازے کی بھی انہوں نے بڑی تذلیل کی اور عوام کی بھی کی۔ 3-4 گھنٹے گزرنے کے بعد انہوں نے اپنی وہ کاز آف ڈیتھ لکھا اور اس کے بعد ہم نے اپنا جنازہ دفن کر دیا۔ تو اس کی موت کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو سراسر وابٹا والوں کی لاپرواہی ہے، غفلت ہے۔ غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے ہمارے بھائی کی ڈیتھ ہوئی ہے، قتل کیا گیا اس کو۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ڈائریکٹ دفعہ 302 اس پہ چارج ہونا چاہیے۔ جی مشتاق بھائی، بالکل SDO کی جانب سے سنگین غلطی کا مظاہرہ کیا گیا، جس میں ہماری ایک قیمتی جان کا ضیاع ہوا۔ مشتاق بھائی ذرا یہ بتائیں کہ کہا جا رہا ہے کہ گریڈ اسٹیشن پر موجود بندہ جس کی ذمہ داری بجلی سپلائی بند کرنا اور اسی طرح بحال کرنا ہے، اس کے مطابق اس سے بجلی بند رکھنے کی SDO کی جانب سے کوئی اطلاع نہیں دی گئی۔ اس حوالے سے آپ کے پاس کیا معلومات ہیں؟ جناب علی، یہ تو ہمارا کوشچن ہونا چاہیے، اس کا جواب تو وابٹا دے، لیکن میرے سمجھ کے مطابق جو مجھے معلومات ہے، میرے بھائی نے SDO وابٹا کو اطلاع دی، اس نے کہا بے فکر ہو کہ آپ کام کریں۔ اب SDO وابٹا کا کام تھا کہ جو گریڈ اسٹیشن میں آپریٹر تھا اس کو انفارم کریں، یہ تو ان کا کام تھا۔ ہمارے بھائی نے تو SDO وابٹا کو
اطلاع دی, فون پہ کال کی. اس نے کہا بے فکر ہو جائیں, 2 بجے تک آپ بے غم ہو کے کام کریں. تو 2 بجے کے بجائے انہوں نے 9:58 پہ بھی بجلی چلا دی. تو یہ سراسر ان کی لاپرواہی ہے, ایس ڈی او وابڈا کی لاپرواہی ہے, اس کی غلطی ہے. اس نے اگر گریڈ اسٹیشن میں انفارم کیا یا نہیں کیا یہ تو ہمیں نہیں پتا. یہ اس کو پتا ہونا چاہیے کہ اس نے یہ لائن بند کروائی یا لائٹ بند کروائی یا نہیں کروائی, یہ تو اس کا مسئلہ ہے. مشتاق بھائی, محکمہ وابڈا کے جو اعلیٰ افسران اور ذمہ داران ہیں, کیا ان میں سے کسی نے اس افسوسناک واقعہ پر آپ سے یا آپ کے اہل خانہ میں سے کسی سے کوئی رابطہ کیا؟ اس غم کے موقع پر انہوں نے آپ کو تسلی دی, انہوں نے آپ کو اعتماد میں لیا؟ اور یہ بھی بتلائیں کیا انہوں نے آپ کو صاف اور شفاف تحقیقات کی یقین دہانی کروائی ہے کہ جو لوگ اس واقعہ کے ذمہ دار ہیں ان کو قانون کے مطابق سزا ملے گی؟ اور یہ بھی بتائیں کیا محکمہ کے ذمہ داران میں سے کوئی ذمہ دار اسسٹنٹ لائن مین حبیب الرحمان کے جنازے میں شریک ہوا؟ اس طرح جی کہ ہم نے جب وابڈا والوں سے رابطہ کیا موقع پہ تو کچھ ان کے 1-2 بندے جو لوکل تھے وہ تو پہنچے ہیں. جب ہم اپنے جنازہ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سول اسپتال نتھگلی لے کے گئے تو ہم نے ان کی 3 گھنٹے تک انتظار کی. 3 گھنٹے تک کوئی بھی ہمارے پاس نہیں آیا. پھر اس کے بعد ہم نے احتجاجاً روڈ بلاک کیا اور وہاں پہ ہم نے احتجاجی مظاہرہ کیا. تو پھر وہ آئے, لیکن آئے چوروں کی طرح, ہم سے نہیں ملے. اس کے بعد کسی اور طرف سے آ کے وہ ہاسپٹل میں پہنچ گئے. لیکن اس کے بعد شام کو وہ ہمارے پاس ادھر آئے انکوائری کے لیے. اب ہمیں یہ معلوم نہیں کہ انہوں نے کیا انکوائری کی. وہ روڈ پہ جہاں پہ یہ حادثہ پیش ہوا ہے گھر پہ بھی شاید جنازے میں کچھ شامل ہوئے ہوں گے, لیکن اس کے بعد انہوں نے ہم سے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں کیا. لیکن پولیس نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا. آج بھی آئے, انہوں نے اپنی FIR درج کی وہاں پہ سول ہاسپٹل میں بھی. پولیس نے ہمارے ساتھ بہت زبردست تعاون کیا. لیکن وابڈا والوں کا کیا تعاون تھا؟ قاتل کبھی سامنے آ کے کچھ تعاون کرتا ہے. اب بات کرتے ہیں مرحوم حبیب الرحمان کے ماموں جناب گلختاب صاحب سے, جو اس پورے واقعہ میں پیش رہے. ان سے پوچھتے ہیں کہ اس واقعہ کی FIR درج کرواتے ہوئے ان کو کوئی مشکل تو پیش نہیں آئی, اور اسی طرح پولیس کا تعاون ان کے ساتھ کیسا رہا؟ السلام علیکم. DSP زبیر صاحب اور جو علی صاحب نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا ہے, ہمارے ساتھ رہے ہیں, اور انہوں نے آج بھی پولیس بھیجی ہوئی ہے, موقع پہ بیان لے رہی ہے, اور انہوں نے FIR بھی درج کر دی ہے. میرے ہاتھ میں 322 دفعہ انہوں نے لگا دی ہے, جس کی کاپی انہوں نے ہم کو دے دی ہے. وہ متفق تعاون کر رہے ہیں. ان کا تعاون رہے گا انشاءاللہ. وہ بات آدمی ہے, ان کو ساس ہے, ہمیں تسلی کی ہوئی ہے. واقعہ کے جو ایکشن صاحب ہیں, AC صاحب وہ بھی آئے تھے, جنازے بھی شریک ہوئے ہیں, انہوں نے بھی ہمیں تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے. جو ہمارا اصلی مجرم ہے وہ SDO ہے, جس نے خود عجیب کو ڈپٹی میں بھیج کر یقین دلا کر بجلی بند کر کے, لیکن پھر بھی اس نے بجلی چلا کر اس کو قتل کیا. ٹھیک ہے جی بالکل, پولیس کا اس کیس میں بہت اچھا تعاون رہا. اب ہم بات کرتے ہیں علاقے کی سیاسی و سماجی اور علاقہ کی نامور شخصیت جناب مولانا ماسٹر الیاس صاحب سے, اور اس افسوسناک واقعہ پر ان کا موقف جانتے ہیں. جی ماسٹر الیاس صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں آپ کے تعاون کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اور ہمارے ایک ایسے سانے پر جو ہے آپ نے وقت نکالا اور ہماری ہمدردی جو ہے وہ حاصل کی. میں نے جو کچھ اس واقعے سے نوٹ کیا, یا میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ حبیب الرحمان ہمارے علاقے میں انتہائی بحیثیت ایک خادم اس نے کام کیے, اور ہر گھر جو ہے وہ اس طرح مطمئن تھا کہ بجلی کے مسئلے میں جو کمی بیشی ہوتی وہ ہمیں مشورہ بھی دیتا تھا, ہمیشہ تعاون بھی کرتا تھا. اور دفتر میں جا کر بھی ہمارے کسی قسم کی کوئی درخواست کاغذ وغیرہ یا ہمارے جو ہے کوئی پیسے جمع کرانے ہوتے تو ہر قسم کا وہ تعاون کرتا تھا, اور ہم بڑے مطمئن تھے. انتہائی فعال قسم کا آدمی تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وابڈا کے SDO جو قائم مقام ہیں, مشکل پوش بھی نہیں ہے, ان کی ایک سپرڈنٹ کی حیثیت سے انہوں نے انتہائی جو مجرمانہ غفلت کی,
जिसकी वजह से हमारा एक कीमती नौजवान जो है वो ज़ाया हो गया, हमसे चला गया। लिहाजा मैं मुतालबा करता हूँ पूरे इलाके की तरफ से, 5 यूनियन कौंसलों की तरफ से हमारा ये मुतालबा है कि STO वापडा जो है नथिया गली फिल फॉर इस एरिए से उसको जो है फ़ौरन ट्रांसफ़र किया जाए और इसके साथ साथ उसको सजा दी जाए, जिसने जो है ये वो कत्ल का मैं ये समझता हूँ कि वो मतलब जिम्मेदार है। तो उसने बग़ैर किसी मौक़िफ़ के, बग़ैर किसी तहक़ीक़ के, बग़ैर किसी समझ के एक हमारे बच्चे को जो है वो खामखा जो है वो एक ड्यूटी सौंपी, जिसके लिए जो है मैं ये सोचता हूँ और तमाम हज़रात हम इस पर जो है वो ये पुरज़ोर मुतालबा करते हैं। बल्कि हमने आज एक मीटिंग इलाहाबाद में हुई है जिसमें 5 यूनियन कौंसलों के तमाम नुमाइंदगान को हमने बुलाया है और हम इंशाल्लाह रोड भी ब्लॉक करेंगे, हम एहतजाज भी करेंगे और जब तक ये वापडा का STO इधर है हम इसको किसी कीमत नहीं छोड़ेंगे जब तक ये यहाँ से नहीं चला जाता। इसी तरीके से डॉक्टर ने जो गफलत बरती है सिविल अस्पताल नथिया गली के, मैं ये समझता हूँ ओवैस साहब, मैं ये समझ ओवैस साहब ने हमारे साथ बड़ी ज्यादती की है, हमारी लाश की तौहीन की है। हमारे जो है एक जो बच्चा उसकी जो है इंतहाई जो है इमरजेंसी थी और उसने कोई टाइम नहीं दिया, उसको भी यहाँ सिविल अस्पताल में नहीं रहना चाहिए। हमारा ये मुतालबा है जब तक ये दोनों आदमी यहाँ रहेंगे हम उस वक्त एहतजाज भी करेंगे, रोड भी ब्लॉक करेंगे और हमने कल परसों तक मीटिंग तलब की हुई है 5 यूनियन कौंसलों की इंशाल्लाह। तो मैं जो है इन दोनों की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ कि हमारे कीमती जान को उन्होंने ज़ाया किया, लिहाजा ये मेरा मुतालबा है कि इनको फिल फौर यहाँ से जो है ट्रांसफ़र किया जाए। और पुलिस के हवाले से वो आज भी आए हैं, कल भी, और मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने ताउन की कोशिश की है तो हम उनके ताउन के मशकूर हैं। आइंदा भी वो हमारे साथ रहेंगे और जहाँ इलाके में जो कुछ कमी बेशी हो रही है, कोई जो है मुजरम जो है वो घूम फिर रहे हैं, कुछ डकैत हैं, उनको पकड़ने में वो जो है मैं ये समझूंगा कि इंशाल्लाह वो अपना अहम किरदार अदा करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया इलियास साहब। असिस्टेंट लाइनमैन हबीबुर रहमान के वरसा ने इस वाक़या के असल हक़ाइक़ बताए, जिस पर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस मौका पर GTM का तज़किरा न करना इंसाफ नहीं होगा। जिस तरह GTM ने और GTM के बानी और चेयरमैन मोहतरम जनाब साबिर साहब और इसी तरह वाइस चेयरमैन जनाब इफ्तिखार साहब ने इस वाक़या पर जिस तरह एक्शन लिया और अपनी आवाज़ बुलंद की, शायद ही इसकी कोई हमें मिसाल मिले। ये प्रोग्राम जैसे ही ख़त्म करके हम सड़क पर उतरे, जो प्रोग्राम अभी आप देख रहे थे, इलाका मकीनों ने हमारी तवज्जो इस पोल की जानिब करवाई जिस पर यह वाक़या पेश आया और अहले इलाका ने इस ट्रांसफार्मर के मुतालिक अपने खदशात का इजहार किया कि ये सड़क के किनारे बग़ैर किसी सेफ्टी और चारदीवारी के रखा हुआ है। आस पास आबादी भी है और कई एक स्कूल भी हैं, यहाँ से बच्चों का गुजर होता है, माल मवेशी भी चरते हैं। इस ट्रांसफार्मर की वजह से कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आप देख सकते हैं ये लीड्स जो जुगाड़ी हैं और लिंक भी खुद साख्ता हैं जो कि गैर मायारी हैं और ये जुगाड़ किसी भी वक्त बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है। ये बेचारी यहाँ नाकस, सब कुछ नाकस है। आप देख सकते हैं खंबे को, इस ट्रांसफार्मर को बीच रास्ते में छोटे बच्चों के रास्ता है यहाँ और लोगों का रास्ता है, आम बच्चों का रास्ता है, माल मवेशी है, लोगों का नुकसान हो सकता है। हमारी आला हुकाम से ये गुजारिश है खुदा रहा कि इस चीज़ को ठीक किया जाए और हमारा तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, क्योंकि हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दे। जान तो हमारे एक बंदे की ज़ाया हो ही गई है, वो भी आप वापदा वालों की नाअहली से, जिसकी हम पूरी मजम्मत करते हैं, पुरजोर मजम्मत करते हैं। पोल की इस सपोर्ट को आप देख सकते हैं जो बिल्कुल कच्ची ज़मीन पे, वो भी स्लाइडिंग वाली जगह पे लगी हुई है जो किसी भी वक्त गिर सकती है। सपोर्ट में जान न होने की वजह से पोल एक जानिब झुका हुआ है। अहले इलाका का मुतालबा है कि एक्सियन और AC इसका नोटिस लें और इस पोल को सही करवाएं।